اردو امپائر کے دوستو السلام علیکم۔ طالبان گزشتہ 2 دہائیوں سے افغانستان میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ امریکہ سے طالبان کی جنگ 2001 میں 9/11 کے بعد شروع ہوئی۔ اس سے قبل روس سے جنگ جیت کر طالبان نے افغانستان میں اپنی حکومت قائم کی تھی۔ روس کے خلاف امریکہ نے طالبان کی مدد کی تھی، جس کے بعد انہوں نے افغانستان میں اقتدار سنبھالا۔ لیکن جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو طالبان کی حکومت ختم ہو گئی۔ طالبان کے رہنما ملا عمر تھے، جنہوں نے روس کے خلاف افغانستان میں جنگ کی قیادت کی۔ امریکہ کے حملے کے بعد ملا عمر کو روپوش ہونا پڑا۔ امریکہ نے افغانستان پر اس لیے حملہ کیا تھا کیونکہ طالبان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دے رکھی تھی، اور امریکہ کا موقف تھا کہ اسامہ بن لادن ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملے کا مرکزی ملزم ہے۔ 2013 میں ملا عمر کا انتقال ہوا، لیکن ملا عمر کے انتقال کو مخفی رکھا گیا۔ ملا عمر کے انتقال کے 2 سال بعد ان کے بیٹے نے ان کی وفات کی تصدیق کی۔ دوستو، اس وقت جب امریکہ افغانستان سے نکل کر جا رہا ہے تو افغانستان میں طالبان نے کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور وہ دوبارہ افغانستان میں حکومت قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تحریک طالبان کے کچھ رہنماؤں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے تاکہ اردو امپائر کی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ہیبت اللہ اخونزادہ۔ ہیبت اللہ اخونزادہ طالبان کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ملا عمر کے بعد اختر منصور تحریک طالبان کے بڑے رہنما کے طور پر ابھرے، لیکن اختر منصور کو امریکی فوج نے 2016 میں ایک ڈرون حملے میں مار دیا۔ منصور اختر کے بعد ہیبت اللہ کو طالبان کا لیڈر مان لیا گیا۔ اس سے پہلے ہیبت اللہ جنوب مغربی پاکستان کی ایک مسجد کے امام تھے اور درس دیتے تھے۔ مئی 2016 میں ہیبت اللہ اچانک روپوش ہو گئے۔ ان کی عمر 60 سال ہے اور کسی کو ان کا اتا پتہ معلوم نہیں۔ ملا محمد یعقوب۔ دوستو، ملا محمد یعقوب ملا عمر کے بیٹے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق ملا محمد یعقوب افغانستان ہی میں مقیم ہیں اور وہ طالبان کی کارروائیوں کے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ مختلف ادوار میں ملا یعقوب کو ہی طالبان کا اہم اور مرکزی لیڈر مانا جاتا تھا، لیکن انہوں نے 2016 میں ملا عمر کی وفات کے بعد طالبان کی مرکزی قیادت ہیبت اللہ اخونزادہ کے ہاتھ میں دے دی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی عمر ابھی زیادہ نہیں ہے اور ان کو جنگ کا زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ ملا محمد یعقوب کی عمر 30 سال ہے۔ سراج الدین حقانی۔ دوستو، سراج الدین حقانی طالبان کمانڈر جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں۔ جلال الدین حقانی نے پاکستان میں کل عدم تحریک کی بنیاد رکھی، جس کا نام حقانی نیٹ ورک تھا۔ حقانی نیٹ ورک پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے اور طالبان کی بھی مالی معاونت کرتا رہا ہے۔ حقانی نیٹ ورک نے پاکستان اور افغانستان میں خودکش دھماکے کیے۔ حقانی نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے طالبان نے بھارتی سفارت خانے اور افغانی صدر حامد کرزئی پر بھی خودکش حملے کیے۔ سراج الدین حقانی کی عمر 50 سے 60 سال کے درمیان ہے اور ان کے بارے میں بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ ملا عبدالغنی برادر۔ دوستو، ملا عبدالغنی طالبان کے مرکزی اور بنیادی رہنما ہیں۔ طالبان کی سیاسی قیادت ملا عبدالغنی کے پاس ہے اور وہ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے قائد ہیں۔ دوحہ میں امریکہ کے ساتھ قیام امن کے معاہدے پر ملا عبدالغنی نے ہی دستخط کیے تھے۔ حالیہ دنوں میں طالبان کی کارروائیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ معاہدہ ناکام ہو چکا ہے۔ ملا عبدالغنی کو 2010 میں وزیرستان سے پاکستان کی فوج نے گرفتار کر لیا تھا، لیکن 2018 میں پاکستان نے ان کو رہا کر دیا۔ ملا عبدالغنی ملا عمر کے بااعتماد ساتھی رہ چکے ہیں۔ شیر محمد عباس تانکزئی۔ دوستو، امریکہ کے حملے سے پہلے جب افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم تھی تو تب شیر محمد عباس تانکزئی طالبان حکومت کا اہم حصہ تھے۔ انہوں نے 10 سال قطر میں قیام کیا اور طالبان کی مدد کرتے رہے۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں شیر محمد عباس تانکزئی نے اہم کردار ادا کیا۔ دوحہ مذاکرات کے پیچھے شیر محمد عباس کی کوششیں ہی تھیں۔ عبدالحکیم حقانی۔ عبدالحکیم حقانی طالبان کے اہم سیاسی لیڈر ہیں جو مذاکراتی ٹیم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ طالبان کے منصف اعلیٰ اور مذہبی رہنما کے عہدے پر فائز ہیں۔ عبدالحکیم حقانی کا شمار طالبان کے ان لیڈران میں ہوتا ہے جن پر ملا عمر بہت اعتماد کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے۔ شکریہ۔